چیزیں ہیں. ایک جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور صحابہ کی سیرت پہ. اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ قلب سلیم کام آئے گا. یہ جو تم مال کی محنت کرو کچھ کام نہیں آئے گا. یہ اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. ابھی ہم ہسپتال میں گئے تو میں نے ڈاکٹروں کو دعوت دی. میں ڈاکٹروں کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم محنت میں لگے ہیں کیا ہے؟ یہ اولاد نہیں کام آئے گی، مال نہیں. اس دن تو آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب میں نے ان کو ترجمہ سنایا تو صحیح بھائی ہم ڈاکٹر ہیں. ان 3 سال میں کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ بیٹا باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے. باپ نے پانی مانگا آدھا کہ بیٹا پانی پیاس لگے بیٹا، اب بڑا نہیں مجھے کووڈ لگ جائے گا. باپ پیاسا مر گیا، بیٹا قریب. میرے دوست کیا بتاؤں کووڈ میں کیا کیا اللہ دکھا ہے. وہ سب کچھ کا پہلے پر میں وہاں برف پڑتی ہے نا، زمین میں سردی آتی ہے، مری میں برف پڑتی ہے، لاہور میں کوئٹہ کرا اوپر برف. جب اوپر جہنم بنتی ہے اللہ دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں. اوپر جنت بنتی ہے اللہ دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں. میرے دوستو ہم روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. میں نے بھی کوشش کی ہے نہیں. ایک سلسلہ ہے روزی کا. دیکھو آسان بات ہے. ایک ہے جانور، آوارہ جانور، اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں، پتھر پڑتے ہیں. آپ کے یہاں تو نہیں مارتے، ہمارے یہاں تو بہت مارتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہمارے یہاں بہت پر ڈنڈے، کچرے سے کھانا کھا. ایک پیٹ ہے فالتو، مالک کی مان کے چلتا ہے، مالک کے حکم پورا کرتا ہے. مالک اس کو کیج میں رکھتا ہے، کیج میں کھانا پہنچاتا ہے، سردی گرمی کا انتظام کرتا ہے. میرے گھر میں ہمارے پڑوس میں اس نے کیج میں پرندے ڈالے ہیں، سردی سے حفاظت، گرمی سے. ہر وقت اس کو کھانا دیتا ہے. بچوں کو کہا ہے اس کو بھوکا نہ رہنے دیتا. جو مالک کی بات مان کے چلے گا اللہ 24 گھنٹے فرشتوں کو کہیں گے دیکھو اس کو بھوکے نہ رہنے دینا، ان کے ساتھ تم 24 گھنٹے لگے تھے. نحن اولیاءکم فی الدنیا والآخرہ. یہ فرشتے 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے. میرے دوستو دل ٹھیک ہو جائے، دل میں ایک پردہ ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ دل میں پہنچ جائے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. شیر کی طاقت میرے دوستو کیج میں نہیں ہے، شیر کی طاقت کھلے جنگل میں ہے. ایک شیر 1000 آدمی کو ڈراتا ہے اور کیج کے 10 شیر ایک بندر کو نہیں ڈرا سکتے. کلمے کی طاقت زبان میں نہیں ہے، کلمے کی جگہ دل میں. جیسے ہی کلمہ دل میں آئے گا میرے دوستو آپ کی ایفرٹ ساری اس کی ہے بس. اور نماز پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان. ہمارا محمد یوسف، ابھی نہیں پتا مجھے، محمد یوسف نے کلمہ یہاں پڑھا 5 سال تک اس کی تہجد کر رہا. دوستو کلمہ یہاں تو ڈالو، رات کو نہیں سو سکو گے، باقی اللہ کا کام ہے بس. میرے گردن میں پین ہوئی، وقار یونس کے کمر میں، شعیب کے گھٹنے میں، وسیم کے اینکل میں. ڈاکٹر نے ایک گولی دی پیٹ میں ڈال لو بس یہاں پیٹ میں. وہ گولی اللہ کا اندر کا نظام اللہ چلاتے ہیں. وہ گولی میرے نیک شولڈرز میں گئی، نیچے نہیں گئی. وہ گولی وہی گولی وقار کی کمر کو ٹھیک کیا، اسی گولی نے شعیب کے گھٹنے کو ٹھیک کیا، اسی گولی نے وسیم اکرم کے اینکل کو ٹھیک کیا. یہ کلمہ دل میں ڈال لو جسم پہ فوراً محمد رسول اللہ آ جائے گا. گردن کٹوا لو گے داڑھی نہیں کٹواؤ گے. مسئلہ یہ تم دل کے اندھے ہیں. میں آپ کو صرف ٹیکنیک بتانا چاہ رہا ہوں. دل میں اینک لگ جائے ایمان تقوی کی، دو اینکیں ہیں نا، ایمان اور تقوی. ایمان نیکی کراتا ہے اور تقوی بریک لگواتا ہے. ایمان تقوی. صحابہ کا ایمان بن رہا تھا، ابھی نماز فرض ہوئی، ایمان وانی بنا، 5 نمازیں پڑھیں، پھر ایمان اور بڑھا، پھر جناب نماز شروع ہوئی. یہ تقوی کا دوسرا عمل ہے، قرآن نے بتایا. پھر اور ایمان بڑھا، اب مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، حج کرو اللہ کے راستے میں، اور زکات دو اور سود سے بچو. اب یہ تیسرا. اب جب یہ تینوں چیزیں ہو گئی اس کو کہتے ہیں تقوی. دل ٹھیک ہو جائے، جسم ٹھیک ہو جائے اور مال کا خرچ صحیح ہو جائے. قرآن نے اس کو تقوی کہا ہے. اللہ نے ایک جانوروں کی روزی ہے، ایک متقی کی روزی ہے جو آسمانے ہے. وہ کیسے ملتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تقوی بنا لے، میں تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا. ایک صحابی کو جیل ہو گئی. ان کے والد صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کو مشرکین نے پکڑ لیا. کہا اس سے کہو صبح شام سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں کثرت سے پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. چند دن پڑھا، ان کی جیل خود ٹوٹی، ان کی لوہے کی بڑیاں خود ٹوٹی اور سارے مال غنیمت لوٹ کے لے آ گئے. اللہ نے اس مشکل سے نکالا اور مال دیا جیسے گمان نہیں ہوگا. میرے دوستو یہ تقوی آئے گا کیسے؟ یہ بس سمجھ لو بس کہ ہدایت ملے گی کیسے. قرآن کہتا ہے پہلی شرط ہے. دیکھو آپ سب کو پتا ہے کھلاڑی کہاں بنتا ہے بھائی؟ گراؤنڈ میں.
ہمارے پاکستان سے انگلینڈ بھیجتے ہیں 3 مہینے کا کورس بچے کو، جاؤ کھلاڑی بن کے آؤ. گھر میں تھوڑی بنتا ہے، گھر میں تو کھیل کی نالج آئے گی. ڈاکٹر کہاں بنتا ہے گھر میں ڈاکٹر بن جاؤں. ابھی اپنے 2 بیٹے ہیں میرے 19-16 سال کے. میں ڈاکٹر کی کتاب پڑھ لوں 10 سال اور میں کہوں بیٹا تیری ہارٹ سرجری کروں گا، تجھے 10 لاکھ روپے دوں گا. پاگل ہوں، دماغ خراب ہے، تجھ سے کیوں کراؤں؟ کہاں پڑھا ہے تو؟ گھر میں نہیں بن سکتا ڈاکٹر. ٹب میں لیٹ گیا پارٹی میں کہ سوئمر بنوں گا، بن کے دکھا دے. رکشا خرید لیا کہ پائلٹ بنوں گا، بنا کے دکھا دے. پائلٹ جہاز میں بنے گا. اللہ کی قسم بغیر مسجد کے کوئی ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت کی 4 علامتیں بتائی، سن لو بھائی. حج کرنا ہدایت کی. حج تو مشرکین نہیں کرتے، منافقین نمازیں پڑھتے تھے، منافقین قتال میں جاتے تھے، مشرک طواف کرتے تھے. ہدایت کی 4 علامتیں ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اعمال سے. یہ تبلیغ والے نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی مسجد 4 اعمال سے 24 گھنٹے بیٹھ کے تو دیکھو. ان 4 اعمال میں آؤ تو مشرق میں بیٹھو. قرآن میں سورہ سیام نہیں ہے، سورہ وہ نہیں ہے سلاد. قرآن میں سورہ شورا ہے. اے نبی جی آپ بھی مشورہ کرو، ہمیں مشورے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نبی کو کب دے رہے ہیں؟ آپ کو وہی آتی ہے. اور شاہ آپ ان سے مشورہ کریں، صحابہ سے آپ بھی مشورہ کریں. مشورہ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا تھا جس سے ہماری روزی جڑی ہے. ایمان کے حلقے سے ایمان بنتا ہے، فیلڈنگ کے حلقے سے بیٹسمین نہیں بنتا. یاد رکھنا، مدرسے سے علم بنتا ہے. 4 نبیوں کے طریقے. ایک دعوت ہے، وہ پہلی چیز ہے. کیمرہ بند کر دو. وہ دعوت کے میدان میں بنتا ہے. علم جو ہے نا، علم اس پہ لام پہ جذب ہے، وہ سکون ہے. وہ سکون، علم سکون سے سیکھا جاتا ہے. اور عمل میں لام میں حرکت ہے. عمل حرکت سے آتا ہے. بیٹھ کے نالج آتی ہے، عمل نہیں آتا. کرکٹ کی کتابیں پڑھ لی 100 سال، کھیل کے دکھا دے گراؤنڈ میں، وہ تو کھیلنے سے آتا ہے میرے دوست. سب کیا ہے؟ ایمان. دیکھو میں نے جیسے عرض کیا، فیلڈنگ سے، فیلڈنگ کے حلقے سے، ایمان کے حلقے سے ایمان بنتا ہے. اب بتاؤ، پتا ہے علماء کا جھنڈا کون پکڑے گا؟ کون بتائے گا ینگسٹر قیامت کے دن اس کا نام کیا ہے؟ علماء کا جھنڈا اٹھائے گا. کون ہے بھائی؟ معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل ایمان کے حلقے میں بیٹھتے تھے. مجھے ضرورت ہے. کتنی بڑی یار غلط فہمی ہے نا. ایمان کا حلقہ، کرکٹ کا حلقہ کرکٹرز کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی، علماء کے لیے. کہہ رہے ہیں میں کیوں کرکٹ کی پریکٹس کروں؟ میں تو بڑا کھلاڑی ہوں انضمام الحق. اور بھائی تم ہی تو کر رہی ہیں، ان کو تھوڑی کر رہی ہے. کرکٹ کی پریکٹس، ایمان کی پریکٹس ایمان والوں کے لیے. لیکن آج ایمان کا حلقہ مسجد میں آئی نہیں، 1% بھی نہیں. سید عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، جس راستے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ. ایمان کا حلقہ، آؤ اللہ پہ ایمان لے آئیں، آؤ فرشتوں کا تذکرہ کریں، آؤ قیامت کا، حشر کا، تقدیر کا، جتنا جھگڑوں کا تذکرہ. آج ہے ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں اس مجلس میں جنہوں نے اس سال اپنے بچوں سے فرشتوں کا تذکرہ کیا؟ سارا دن NYPD LAPD NYPD LAPD. میں تو اکثر کہتا ہوں ہمیں بدل دینا چاہیے. آمن تو بے مخلوق ہی، وہ پولیس ہی، وہ فوج ہی، وہ ریال ہی، وہ ڈالر ہی، وہ درم ہی، وہ چائنا ہی، وہ دبئی ہی، وہ شارجہ ہی، وہ سعودی. ہمارا تو ایمان ہی ختم ہے. آمن تو باللہ ہی، اللہ کی بات کرو، ایسے کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں. میرے دوستو، ایمان کا حلقہ نہیں بنے گا ایمان. دیکھو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سے ایمان اور سیکھا. قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. قرآن ایمان ہوگا تو پڑھے گا. ایمان کے حلقے سے بڑھتا ہے. نمبر 2، تعلیم کا حلقہ. صرف بستر میں اٹھا کے پھر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، علماء سے کوئی تعلق نہیں. مولانا احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے جو محتمم ان کے بھانجے تھے پہلے محتمم، فرمایا میرے ماموں کہتے تھے کہ جس جماعت کا مدرسوں سے علماء سے تعلق ختم، یہ باطل جماعت ہے. ہر جماعت آج ہمارا کیا تعلق ہے علماء سے؟ کہاں ہے مدرسے سے تعلق؟ دیوبند سے تعلق ہے، مفتی تقی کے مدرسے سے تعلق ہے، بنگلہ دیش کے علماء سے تعلق کوئی تعلق. چلے جا رہے ہیں بستر اٹھا کے اور علماء سے لڑ رہے ہیں. میرے دوستوں کتنی بڑی جہالت ہے. علم کے میدان کے بغیر علم نہیں آ سکتا. اس کو کھیلنا نہیں آتا تھا عاقب جاوید کو، کیونکہ بیٹھنا نہیں تھا. بیٹھے مجھے علم، میں مدرسے کا آدمی نہیں ہوں، میں تبلیغ میں لگا ہوں، مجھے تبلیغ کی باتیں بتائیں. مدرسے کی علماء سے پوچھنا پڑے گا. پر میں جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، گمراہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُرْشِدًا، اس کا کوئی مرشد ہی نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں بس. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے اللہ کے کہ تمہیں شکر گزار بندہ بننا ہے، دین میں اپنے سے بہتر لوگوں میں بیٹھو.
اور دنیا میں اپنے سے کم تر انہوں نے الٹی ریل چلا دی. ہمارا سارا مجمع ایک بڑے بزرگ تھے, میں کہا میں نے آپ سے ایک چیز سیکھی ہے, اپنے ساتھ جاہلوں کو لے کے چلو تاکہ اس میں حضرت لگے. حضرت 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 اللہ کے نبی کو حکم ہے اس پہ نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی صبح شام ان مجلسوں بیٹھو جہاں اللہ کی پاکی بیان ہو رہی, سنو آپ بھی نبی کو ہمیں سنتے رہی. یہ عبد الوہاب صاحب, میں نے وہ بزرگ جو مر چکے ہیں عبد الوہاب صاحب آنکھوں سے دیکھا, میں بہت کلوز تھا ان سے. مولانا احمد صاحب, حاجی مشتاق صاحب جن کو میں جانتا ہوں, احمد بہاول پوری صاحب اور حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ, یہ وہ لوگ, مولوی جمیل صاحب کیا عالم تھے, اللہ اکبر. ان سب کو میں نے دیکھا ہے, یہ بیانات ہر بیان کو سنتے تھے. آج میں بیان کرتا ہوں, سن نہیں سکتا, اور یاد رکھنا جو سنتا نہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ قرآن میں کہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, یہ بتاؤ ان کو کہ جو اللہ کی بات کو سنتا ہے دھیان سے اور اس میں جو احسن بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم الباب. یہ پکے ہدایت یافتہ پکے عقل مند لوگ ہیں. قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اولو الالباب, عقل مندوں کو. میرے دوستو آج سننا ختم ہو گیا, کیوں بلاتے مسجد میں آؤ سنو, سنو اللہ کی بات. اللہ کے نبی کو کہے آپ بھی روز 2 دفعہ علم, حدیث میں آتا ہے تو فجر اثر کے بعد تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کرو, 24 گھنٹے اللہ تمہاری کفالت کرتے ہیں. پھر سنو بھائی, اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا مُعْرِضِينَ. اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا, جو خیر پہ ہوتا ہے وہی اللہ کی بات سنتا ہے, جو خیر پہ نہیں ہوتا موڑ موڑ کے علاج کر کے چلا جاتا ہے. خیر کی نشانی, ہدایت کی نشانی, اس کو اللہ کی بات سنتے دیکھو. کب؟ صبح شام, روز ایک گھڑی صبح شام, ایک صبح شام اللہ کے راستے میں دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. میرے دوستو یہ جو ایمان کا حلقہ ہے نا, یہ ایمان کے حلقے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ایمان والے کون ہیں؟ ایمان سے روزی ملتی ہے, رزق کریم. تعلیم سے روزی ملتی ہے, تعلیم کے حلقے سے. قرآن میں ہے یہ 5 اعمال قرآن نے بتائے, ان کا جب بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر دل درستا ہے, اور تعلیم میں بیٹھتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے, اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, سب کو نمازی بناتے ہیں, اور اپنے مال کو علماء سے پوچھ پوچھ کے خرچ کرتے ہیں. بتا دو یہ 5 کرنے والے پکے مومن ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اور مغفرت پکی ہے, اور دنیا میں عزت الروزی ان کو دے گا. یہ 5 کام قرآن نے بتائے. اللہ میرے دوستوں, پہلی چیز اس حلقے میں بیٹھو, دوسرا تعلیم میں بیٹھو, دین سیکھو بھائی. مجھ سے عرب کہتے تھے تمہارا کام بہت اچھا ہے, علم کی کمی ہے. کیسے؟ علماء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیسے ہم سیکھیں گے؟ وسیم اکرم نے وقار یونس نے عمران خان کی صحبت میں بولنگ سیکھی ہے. عمران خان صاحب نہ ہوتے تو یہ اتنے بڑے, اللہ نے ذریعہ بنایا, وسیم اکرم وقار نے آگے سکھایا. میں جاوید میں آزاد نہ ہوتے ظاہر بات میں کرکٹر نہیں بنتا. اپنے سے بہتر میرے دوستو لوگوں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادق نہیں کہا, یہ بھی سن لو بھائی, یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جماعت کے ساتھ, صادق نہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, دیندار ہیں, ہر وقت میرے حضرت 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 حضرت, ہمارے تنگیار حضرت 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 حضرت. بھائی اللہ سنا کچھ اللہ کا رسول حضرت یہ کہتے حضرت, تو دور بیٹھے دوست صادق کے ساتھ. میں کہا مولانا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایک صادق کے نہیں صادقین کے ساتھ بیٹھنا ہے. حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول جب مجھے قرآن حدیث سے نہ ملے کیا کروں؟ اے علی نیک لوگوں کی صلح کی جماعت کے مشورے سے چلنا, ایک کے پیچھے نہ چلنا. صحیح حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کے لے لو. عبداللہ بن مسعود نے کہا ہمیشہ مروں کی تباہ کرنا, زندہ کے پیچھے نہ چلنا, کسی بھی فتنے میں امت کو لے جائے گا. میرے دوستو علم سیکھو, علم سیکھو. ایک آیت قرآن کی سیکھو 100 نفل سے افضل. ایک دین کا مسئلہ سیکھو 1000 نفل سے. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کہ جو جمعے میں آتا ہے نہ جمعہ پڑھنے, یہ جہاد فی سبیل اللہ داخل. کیوں کہ جمعے میں بیان ہوتا ہے, دین کی بات سنے گا. دوسری حدیث آتی ہے کہ جو دین مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے, اللہ اس کو مقبول حج کا اور جہاد فی سبیل کا ثواب دیتا ہے. جہاد کا حج سے روزی جڑی ہے, تو میں جو کثرت سے حج عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے, موت تک یہ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں. میرے دوستوں مسجد میں آ کے سیکھو بھائی, حلقہ لگاؤ تعلیم کا. اللہ کے نبی نے 2 حلقے دیکھے ذکر تعلیم کا, آپ نے کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ابھی ہم نے معروف الحدیث مستند ترین کتاب منظور نعمانی صاحب کی ہے نا, اس کی حدیث پڑھی کہ جو امام
نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے، اس کی مثال ادنا صحابی، اور جو امام نماز پڑھا کے لوگوں کو دین کی بات کرتا ہے، اس کی مثال میں خود ہوں۔ کہاں میرے دوستوں ہم چلے گئے دنیا کے چکر میں؟ دنیا تیسری چیز میرے دوستوں، پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے روزانہ اللہ کی بات سننی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ نے ہمیں داعی بنایا ہے، داعی بن کے دنیا میں رہو، دعوت دو ہر وقت۔ اللہ کا ہدایت یافتہ کی علامت کیا بتا رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب کے ساتھ میرا چلا لگا حج کا، کیا آدمی تھا، قسم سے اللہ نہ نظر آئے مجھے پکڑ، کیا اس کے بیان جو مجمع ہے اس حساب سے بات کر۔ ہم فوجی لائے، وہ جنگیں شروع کر دی، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ آسان حج ہے لیکن میں بیچارہ جنگیں بیان کروں۔ 200 فوجی بیٹھے تھے، اللہ نے ان کو حکمت دی، اللہ سے وہ بات کرا جو بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں میں نے ان کو ہر نشست میں اللہ کی بات کرتے تھے۔ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھائے میں اور لیٹے میں بھوکے، خون نکل رہا ہے، اور وہ جو سردار وہ ترس آ گیا، ان کی تکلیف دیکھ کے ترس آ گیا، اپنے خادم کو کہا اس سے کہہ کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑا ہے، انگور کھائے۔ اللہ کے لیے انگور اٹھائے، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں کہاں سے؟ کہا نیندوا سے۔ کہا تو میرے بھائی یونس کے علاقے کا ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں؟ کہا وہ نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ وہ چوٹ کھائی ہوئی بھوک میں دعوت دے رہے ہیں، ہم اے سی میں دعوت دے رہے ہیں۔ عیسیٰ اسلام کی امتی ہوں گے، اس امت کے پیدا ہوتی دعوت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور نماز زکات کی دعوت۔ آج میرے دوستو اللہ نے ہم سے دعوت چھین لی۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ اس کو ظالم حکمران میں سمجھ چلے گا۔ اس کی کوئی دعا، دعوت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں، دعوت کے بغیر دشمن کے خلاف کوئی مدد نہیں، دعوت کے بغیر قرآن کی سمجھ سے محروم کر دوں گا، قرآن کی شفا رحمت سے محروم، دعوت کے بغیر آپس میں لڑاؤں گا۔ آج دعوت چھوٹ گئی ہم سے۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں نبی جی آپ کی کوئی پناہ نہیں ہے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولا نجد من ملتحدا، اے نبی آپ کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے، آپ کی پناہ گاہ ہے الا بلاغ من اللہ ورسالتی، آپ کی پناہ دا۔ میرے دوستوں دعوت دیا کرو، مت شرماؤ۔ آپ دعوت دیتے ہو گے یار چلو دبئی چلتے ہیں، بہت پیسے مل رہے ہیں، آج کتنے ینگسٹر دعوت دیتے ہیں، تو نہیں دیکھی وہ جو ٹیسلا آئی ہے، اوئے اوئے کیسی چلتی ہے، 2 منٹ میں 100 جاتی ہے، اور یوں ہے اس میں یوں ہے، اب دعوت چل رہی۔ تو نے نیا آئی فون دیکھا، چھوڑ یار اس کو، سیمسنگ کو 14 دیکھا، یوں ہوتا ہے، اوہ کیا فون ہے، کچھ دعوت۔ تو نے کپڑے جینس دیکھی، نہیں لیوائز آئی ہے، یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اوئے اوئے کیا گاڑی ہے، تو کیا پینٹ ہے، تو نے دیکھی، تو نے وہ شوز دیکھے بالی کے، تو نے وہ دیکھا اس کو، تو نے رونالڈو کو دیکھا، کیسا رونالڈو یار، کیا اخلاق ہے اس کے، مولویوں کے کیڑے نکالتے ہیں، رونالڈو کے اخلاق بیان کرتے ہیں، ایسا اچھا یار یہودیوں کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کیا بول دیا رونالڈو، ارے مولوی اس کو کیا، کہاں چل رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو کون لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، اگر علماء تم سے محبت کر رہے ہیں جنت کے آدمی ہو، علماء تم سے نفرت کر رہے ہیں تم جہنمی ہو۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے۔ ہم علماء کو دیکھتے ہیں، یار میں تو حیران ہوں، گلی ڈنڈا یہ کرکٹ کس نے ایجاد کیا تھا بھائی؟ کون سا صحابی کرکٹر تھا؟ کون سا نبی کرکٹ کے ساتھ آیا؟ کرکٹ کافروں کا کھیل ہے۔ اس کے کوچ کو 1 مہینے میں 1 کروڑ ملتا ہے، اور اللہ کے کوچ کو قرآن حدیث کو مہینے میں 15,000 روپے ملتے ہیں۔ بتاؤ اس امت کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ مولوی بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کر دو، اس میرے دوستوں علماء کو سر میں رکھو، اللہ اپنے ہاتھ میں بٹھا لیں گے۔ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، بیٹھو ان کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میں نے 10 سال قرآن خود پڑھا ہے، کچھ نہیں آیا، 1 مہینہ عالم کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے تھوڑا بہت سکھا دیا۔ علماء بیٹھو، علماء کے ساتھ ان سے پوچھ کے چلو، اہل ذکر قرآن نے کہا ہے جب تم مسائل ہو اہل ذکر جاؤ دیوبند پوچھ کے آؤ کیا کرنا چاہیے، جاؤ دارالعلوم مفتی تقی صاحب، جاؤ جامعہ اشرفیہ، جاؤ بنگلہ دیش کے علماء سے پوچھو، قرآنوں سے پوچھو کیا۔ میرے دوستو اس لیے گزارش ہے دین سیکھو، تو دعوت روز دیا کرو۔ محسن کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی، دعوت دیتا ہے، فرمائے اے اللہ میرے مؤذنوں کی مغفرت فرما دے، دائی کی پکی مغفرت ہے بھائی، اللہ سے اللہ دعوت کی اپنے تعارف کے لیے قبول کر لے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پیسے بہت ملتے ہیں، ہمیں ملتے تھے کروڑوں روپے، ایڈورٹیزمنٹ کر رہے تھے کس کا؟ بلوں کا اور پیپسی کا۔ میرے دوستو جو اللہ کی ایڈورٹیزمنٹ کرے گا اس کو جونے جمشید کی طرح شہادت کی موت ملے گی۔ ہم نے جتنے ہمارے بزرگ گزرے نا، حاجی مشتاق صاحب شب جمعہ کی موت، ابھی ہمارے امام صاحب مکی مسجد کے، میرے مکی مسجد کے امام جمعے کی موت،
جمعے کی موت، کیا بزرگ تھا یہ بھائی یامین صاحب ہمارے بزرگ، یہ کیا آدمی، انہوں نے تبلیغ کو دیکھا، کسی بزرگ کو نہیں دیکھا. تبلیغ میں بزرگوں سے نہیں، میں اس سے نہیں جڑا، میں کام سے جڑا ہوں. کام آگے اللہ نے کام کے لیے نبیوں کو قتل کرایا، آج ہم کام کو قتل کر. وہی بھائی یامین صاحب، میں بہت تعلق تھا، میں مر چکے اس سے بتا رہا ہوں، مرنے سے پہلے نہیں. شب جمعہ ملا، شب جمعہ. اور کہاں کی موت ملی؟ مدینہ کی، جس کی دعا کون کرتا تھا؟ حضرت عمر. اللہ رزقنا شہادت بھی سبھی لکھ. اور مجھے مدینہ میں، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور اللہ کے راستے جماعت میں تھے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے روح پرواز ہو گئی. کیا موت! اور جنت البقیع میں دفن، اور اس جگہ جہاں سیپریٹ، جہاں بہت الگ لوگ دفن ہوتے ہیں. میرے دوستو دائی تھے، ہر وقت دعوت دیتے تھے. آپ دعوت دیکھو تو دیکھو 40 دن نکالتے ہیں اس کو میرے دوستو. تو پہلی چیز دعوت سننا، دعوت دینا. اور میرے دوستو تنہائی میں بیٹھ اللہ سے مانگنا، اے اللہ مجھے کام کرے. اور چوتھا کام مشکل ہے بھائی، دل بنانا ہے نا، دل کا اندھا پن، بہرا پن اور گنگا پن دور کرنا ہے. عقل، دیکھو عقل سرمنی دل میں ہوتی ہے. اللہ نے ایک اصول بتایا ہے. اللہ فرمانے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بها اور آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اور سے سن لو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل کو ہدایت مل جائے، دل کو نور مل جائے، دل کے کان کھل جائے، دل کی آنکھ اور دل کی عقل، تمہیں اللہ کی زمین پہ سیر کرنی پڑے گی. اور یہ مدنی پارٹی، وہ ہمیں ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اس میں ایک بچہ نکلا، سعید بھائی میں اہل تشریح ہوں. میں کہا میں اہل تفریح ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور تبلیغ میں اہل تفریح کھا رہے ہیں اس کو. وہ شخص مجاہد حاجی صاحب کہتے تھے ہدایت جب ملے گی جب قربانی کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ کام کرو گے. قربانی کیا؟ دنیا کو چھوڑو. میں آپ کو آخری 2 واقعات سناتا ہوں بھائی. عزیر علیہ السلام یہ بستی میں گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہ عزیر تمہیں پتہ نہیں، کہ اللہ پتہ ہے دل کے اطمینان. اللہ نے ان کو سلا دیا اور خچر یہاں اور کھانا پانی تازہ. اب اللہ نے اٹھایا عزیر کے ساتھ، اے عزیر کتنا سلایا؟ کہ اللہ ایک دن، کیونکہ کھانا گرم پانی ٹھنڈا تازہ اور ہمار نہیں، اب چکرا کے ایک دم گھبرا کے کیا ہوا؟ تو کہا اللہ ایک دن نہیں، عادت نہیں ہے گھڑی. کہا عزیر 100 سال تجھے دنیا سے موت دی ہے. دیکھ تیرا کہا. آپ سب سے پہلے اگر چاہتے ہو ہدایت مسجد کے ساتھ جڑی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین. اگر تم چاہتے ہو ہدایت اور برکتیں، مسجد کی محنت کرو، کیونکہ اللہ نے ہدایت کو اور برکت کو کس سے جوڑا بھائی؟ مسجد کی محنت سے. آج کثرت ہے، برکت نہیں ہے. برکت مسجد سے، ہدایت مسجد سے. ہدایت کی علامت کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ قائم کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے ڈرتا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو اٹھایا 100 سال کھانا. دوسری پہلی چیز دنیا سے کٹنا پڑے گا. میں نے 4 مہینے لگائے تھے، موبائل نہیں تھا میرے پاس. میرا بچہ خزامہ پیدا ہوا، خبر آئی تھی خزامہ پیدا ہوا. مجھے پتا تھا اگر کرکٹ ڈسٹریکشن سے کھیلوں گا میں گریٹ پلیئر نہیں بن سکتا. میری بچی جب مری 3 سال کی، اس سے پہلے ایک ٹور پہ میں بچی لے گیا. مجھے منع کرتے تھے. بچی بیچاری 1 مہینہ بیمار رہی تو میں نے 3 گھنٹے میں 200 کر دیا تھا. لیکن بچی اور بیوی بچی کی وجہ سے، اس بیماری سے میں ڈسٹریکٹ ہوا، سارا ٹور میں فلاپ کیا. میرے دوستو اولاد اور مال فتنہ ہے. حج پہ کیا کرتے ہو؟ حلال چھوڑتے ہو. احرام کی حالت میں بیوی سے نہیں ملنا، جوئیں نہیں مارنی، خوشبو نہیں لگانی، یہ سب حلال ہے. روزے میں حلال چھوڑتے ہو، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا. میرے دوستو تبلیغ میں بھی حلال چھوڑ کے دیکھو. اب بھائی دیکھنا گناہ ہے، نماز میں مت دیکھو، بولنا گناہ نہیں. جتنی عبادات ہیں اس میں اللہ نے حلال چھڑایا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں حلال چھوڑنے کو تیار. بیوی سے بات چھوڑو، مر جاؤ. اے زکریا صاحب نے کہا اللہ یہ مریم کو تو نے نیا کھانا روز دیا ہے، میں بوڑھا ہوں، بیوی بان مجھے بچہ دے دے. اے زکریا تجھے یا دے دیا. اللہ نشانی بتا، اے زکریا 3 دن 72 گھنٹے تو مخلوق سے گنگا ہو جائے گا، صرف اللہ کی تسبیح بیان کرے گا. کر کے تو دیکھو میرے دوستو. یہ فون کے ساتھ نہیں ملے گا. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کے اندر پانی گیا، اس کو نکالا اور پانی پلا دیا اور مرے گا. اللہ کے راستے نکلے، کاروبار کر رہا ہے اور مرے گا اور ڈوبے گا. تو میرے دوستو اللہ کے راستے پھرنا ہے. کس کے ساتھ؟ دنیا سے کٹ کے. اصحاب کہف دنیا چھوڑی. قرآن میں اللہ نے کہا انہوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے یہ شرک کا ماحول چھوڑا، شرک والوں کو چھوڑا. نکلتی اللہ نے ایمان بڑھا دیا، اور جب غار میں گئے اللہ نے رحمت کو وسیع کر دیا اور دنیا کے سارے کام آسان کر دیے. اللہ کی قسم چلا، جیسے ہمارے حضرات ممبر سے کہہ رہے ہیں، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جو چلا
दुनिया से कट के वो कुर्बानी, ये वाला चिल्लानी, भाई परेशान है यार, बीवी चली गई है घर से, वो 2 महीने मेके गई है, बच्चे वहां बैठे हैं ऑरलैंडो में, मैं अकेला हूँ, ना खाना मिल रहा है ना पानी, चलो चिल्ला लगाता हूँ, खाना पानी तो हो जाएगा, इस चिल्ले पे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे चिल्ले लगाए, इन्होंने ये तो कुर्बानी यार कोई है ही नहीं। मैंने तारिक जमीन साहब से कहा, मैंने कहा मौलाना आपकी बड़ी कुर्बानी है, सुना 30 साल से 15 दिन दे रहे हैं, तो अल्लाह का फजल। मैं कहा नहीं मौलाना, ये तो बहुत ऊपर का फजल है, आप इतनी कुर्बानी करते हैं, अभी क्या करूं? मैं कहा इतनी कुर्बानी? अरे कौन सी? मैं कहा जो आप घर रहते हैं ये कुर्बानी है, तबलीग कोई कुर्बानी नहीं। आपको तो ध्यान हो, एक यहाँ से तेल लगा रहा है, एक यहाँ तेल, 2 हाथ पकड़े में, हजरत हजरत हजरत, ये तो मजे। कुर्बानी तो बीवी के साथ बैठ रहा है, हर बार डांट रही है, बड़ी तबलीग करते हो, अपने आप को ठीक करो। मैं तो जब भी जर्नलों के पास जाता हूँ ना, तो वो वहां पहुंच जाता हूँ, जनरल कहते हैं क्या बयान था, आप कैसे हो? बीवी मुझे एकदम नीचे ले आती, चक्कर हो, अरे बयान करते हो। कुर्बानी तो अंदर घर में है, तो क्या भाई, तो अल्लाह के रास्ते दुनिया से कटो और मुजाहिदे से निकलो। मौलाना जैनुल आबिदीन साहब फरमाते थे, उनके बेटे से मैंने कहा मुझे मेरी नसीहत करना तो तुम्हारे यहाँ बयान करूंगा, कहा तुम्हारी लाइन की नसीहत करूंगा। कहा मेरे अब्बा फरमाते थे, मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब तो तबलीग के वाहिद मुफ्ती थे, कि जो तबलीग में मजे की हालत में निकलता है देखे, इसके इखलास पे कभी यकीन न करना, और जो मुजाहिदे के साथ नगवारी से निकलता है इसके इखलास पे कभी शक न करना। मेरे हमारे खवास है, माफ करें भाई आप इतना तबलीग में डराते हो, हम तो तबलीग में इतने मजे कर रहे हैं। मैं कहा जरूर करोगे। मैं कहा हमारी क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी जाते थे, जो 11 खेलते थे ना उनको कब्ज हो जाता था इंडिया के खिलाफ, उनकी नींद उड़ जाती थी, सुबह मैच खेलने इंडिया के खिलाफ फाइनल सेमीफाइनल नींद। सचिन तेंदुलकर ने मुझसे कहा कि मैं एक हफ्ते पाकिस्तान के मैच से पहले नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। ये था ग्रेट प्लेयर, 1 हफ्ते पहले नींद गायब, ये ग्रेट प्लेयर था। मैं चिल्ले में हूँ, मुझे और नींद आ रही है। ये वो बाहर का खिलाड़ी है जिसने मैच नहीं खेलना, सो रहा है, खा रहा है, हमें कौन सा मैच खेलना है, बाहर में जाए टीम हारे, मुझे थोड़ी है। वो जो टीम में होते हैं उनकी नींद उड़ती है। तो भाई एक वो हैं जो तबलीग में है लेकिन टीम में नहीं है, ये पार्टी करते हैं। सकलैन मुश्ताक चिल्ला हमारे साथ 4 महीने लगाए, यहाँ से शुरू हुआ था नमाज में, और 4 महीने बाद हाथ यहाँ आ गए थे, पेट इधर। हमने कारी साहब से कहा, कारी साहब ये चीज तो क्यों निकालिए? तरावी में हाथ थक जाते हैं, सपोर्ट के लिए निकालिए। इस मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हम कौन है, मिल्लत है फिरौन है या क्या है? मिल्लत इब्राहिम क्या? कुर्बानी। चलाओ छुरी बच्चों की ख्वाहिश पे, चलाओ छुरी, बीवी को छोड़ो, ऐसे ना छोड़ो, पूछ के छोड़ो। हम इब्राहिम हाँ हम पूछेंगे हजरत की बेटी किनके निकाह में है? उस्मान गनी के निकाह में, बदर में आ रहे, कहा नहीं मेरी आतिका बीमार है, उस्मान तो मेरी बेटी की खिदमत करो। ये उलमा से पूछना, अंधाधुन तक कुछ आए अंधे, उन्होंने फौजियों से कहा हम तुम्हारी फौज में शामिल होना चाहते हैं। कहा क्या करोगे? कहा अंधाधुन फायरिंग करेंगे। अंधाधुन तबलीग नहीं करनी, पूछ पूछ कर उम्मत से करनी है। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी से, और आखिरी चीज है मुजाहिदा। वल्लज़ी, आपसे एक सवाल करूंगा, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, जो अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदे करे उस पर रास्ते खोलूंगा। सभी सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए मेरे इब्राहिम, 4 परिंदे लो, इनको अपने से मानूस करो, टेम टू योर कोट, और इनको मानूस करके उनको ज़िबा करो और इनके मिक्स कर दो, कीमा टाइप बना दो। अब 4 जुज बनाओ, 4 टुकड़े, और इब्राहिम साहब यहाँ रख दो। नहीं यहाँ नहीं रखो, ए इब्राहिम वो पहाड़ में जाओ। उलमा कहते हैं उस इलाके के उस पहाड़ को चढ़ने के लिए 1 महीना लगा था कम अज कम, 3 महीने की भी आती है। अब वहां जाओ, यहाँ क्यों नहीं? अल्लाह यहाँ करा नहीं है मेरे इब्राहिम, मुजाहिदा करो, उधर जाओ, पहाड़ पे जुज रखो, वापस आओ, फिर उधर जाओ रखो, फिर वापस, 4 जगह जाके। अब 4 पता नहीं महीने लगे, 4 महीने कह रहे चिल्ला, 4 महीने लगाओ, सब कुछ नजर आ जाएगा। अब 4 एक महीने का एक लगाया, 4 महीने बाद अब खड़े हुए, ए इब्राहिम अब इनके नाम से आवाज दो। अल्लाह ने इनके पैरों से बिल्कुल जमा हुआ खून हरकत दी, खून निकला, खोपड़ियां हाथ में, खोपड़ियां चली, और वो सारी खोपड़ियां अपने जिस्म में जाके फिट हुई। अल्लाह ने सारों को चल के इब्राहिम साहब के पहुंचा। जब तक मुजाहिदा नहीं करोगे मेरे दोस्तों समझ नहीं आएगा। इससे मेरे दोस्तों गुजारिश है, खुद भी दाई बनो और सबको दाई बनाओ। हुदूद को जानते हो कौन था? हुदूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था, वो शिर्क हो रहा है, यहाँ सुलेमान साहब को बताया
جانور کو شرک کی فکر ہے، آج میرے جیسے مسلمان کو یہ شرک کی فکر ہے۔ حضرت سلیمان اسلام کو اپنے جانور کی فکر ہے، میرا حوت غائب ہے مسجد سے، آج مجھے اپنی بھائی کی فکر نہیں، میرا بھائی فجر میں نہیں آیا، میرا دوست فجر میں نہیں آیا۔ کسی نبی کی عبادت قرآن میں نہیں، ہر نبی کی دعوت قرآن میں، حبیب نجار کی دعوت۔ اور دائی جو ہو میرے دوستو، آپ دیکھ لو ان 20 سالوں میں میری نظر سے نہیں گزرا، ادھر جہاں جہاں میں گیا ہوں، کسی دائی کو کافر نے مارا ہو۔ جتنے دعوت کے کام کر رہے ہیں پاکستان میں، ایک مراکش کا بزرگ آیا 70 سال، ان کا حاجی صاحب میں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں، اب میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا، یا رائے میں مقیم یا یہ میرا جنازہ ہوگا۔ اس کو گشت میں فائر کر کے شہید کر دیا۔ مفتی تقی صاحب نے کہا اس کا غسل نہ کرانا، یہ پکا شہید ہے، شہادت کی موت میرے دوستو۔ تو قرآن میں میرے دوستو تو حدود کی فکر کر رہے ہیں، آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں۔ یہ دعوت کا کام ہے میرے دوستو، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے آج ہی شروع ہو جائے، ہم کہہ رہے 1 کلو سے شروع ہو بھائی، روزانہ تعلیم میں تو آؤ، عشاء میں فجر عشاء مسجد میں پڑھ لو، ساری رات عبادت میں ہے۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا وہاں سین فرانسسکو میں، سعید بھائی فجر ہم گھر میں پڑھتا ہوں میں، کیوں؟ میں کہا کیوں؟ کہا بھائی سعید بھائی مسجد 15 منٹ دور ہے۔ میں کہا تیرا آفس کتنا دور ہے؟ کہا 2 گھنٹے۔ میں کہا کفر کا نوکر بننے کو تیار ہے، اللہ کا نہیں؟ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ 2 گھنٹے ابراہیم دیولا صاحب کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں 4 حصے کر لو، 6 گھنٹے سو، 6 گھنٹے کاروبار کرو، 6 گھنٹے فیملی کو دو، 6 گھنٹے دعوت کا کام کرو۔ کتنا آسان ہے بھائی، آسان۔ اس 6 گھنٹے پہ آنے کے لیے شروع کرو کہ آج سے کون کون نیت کرتا ہے، میں اور جتنے میرے جاننے والے ہیں سب کو فجر عشاء کا نمازی بناؤں گا۔ بتاؤ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں نے گاڑی نہیں سیکھی کسی ڈرائیور سے اور چلا گیا میں پہاڑوں پہ، کہاں جاؤں گا؟ واپس آؤں گا یا قبرستان جاؤں گا؟ اچھا میں نے آج تک نماز سیکھی کسی مفتی سے؟ بتاؤ بھائی، مولوی صاحب تمہارے پاس کوئی آتا ہے نماز ٹھیک کرانے؟ کہہ رہے نہیں آتے۔ 40 سال ہو گئے طارق جمیل صاحب کو، ایک آدمی سے نماز ٹھیک کرانی ہے۔ جس کی نماز صحیح نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا حشر منافقوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آج کل تو T10 نماز شروع ہو گئی، ٹک 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 ختم، کچھ پتہ نہیں کہاں اللہ کہاں سلام پہ آتا ہے، السلام علیکم، اور اللہ اللہ برے میں نماز بناؤ، روزی نماز کے ساتھ ہو، نماز سیکھو۔ تو سب نیت کرتے ہیں، اچھا کون کون نیت کرتا ہے؟ آج سے روزانہ صحابہ نے آپ سے ایک کام کرو، سب کو مسجد کی دعوت دو۔ میں نے کتنوں کو بتایا، خود بھی کیا، جس عمل کی دعوت دو گے۔ ابھی مؤذن صاحب کہاں ہیں ہمارے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ مؤذن صاحب نے اذان دی، کہاں کھڑے ہوئے بھائی؟ امام کے پیچھے۔ جو جس عمل کی دعوت دے گا سب سے پہلے اللہ اس کو توفیق دیں گے۔ اس نے اذان دی، دعوت، یہ امام کے پیچھے کھڑا۔ آپ مسجد کی دعوت دو، سب سے پہلے اللہ آپ کو مسجد والا بنائے گا۔ آپ تہجد کی دعوت دو، اللہ تہجد گزار بنائے گا۔ صحابہ نے اتنی مسجد کی دعوت دی، بدھ بولتا ایک صحابی سے، ہمارے زمانے کے مسجد کے شروع گئے۔ آپ بھی کون کون نیت کرتا ہے سب کو مسجد کی دعوت دو گے انشاءاللہ، مسجد کی نماز کی دعوت دو اور اللہ کے راستے کے نکلنے کی دعوت دو۔ آپ یہاں کمانے نہیں ہیں، آپ امریکہ کو کلمہ پڑھانے آئے ہو۔ آپ کو اللہ نے بھیجا کنتم خیر، تم بہترین امت ہو ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے۔ میرے ایک دوست ہیں، کچھ نہیں آتا تبلیغ کی بات، کوئی بیان نہیں، ابھی ویسٹ انڈیز گئے 650 آدمی کو کلمہ پڑھا دیا۔ کام یہ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو اسلام دکھانا ہے۔ دعوت مسلمانوں کے لیے، اذان مسلمان کے لیے، بچے کے کان میں مسلمان کی اذان ہوتی ہے۔ کافر کو اخلاق کی دعوت دینی ہے جو اعلیٰ درجہ ہے۔ مناسب قولا ممن دعا اللہ، یہ لوور درجہ ہے۔ عمل صالح عمل سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اخلاق معاملات، نماز بھی دعوت ہے لیکن اخلاق معاملات اور معاشرت یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو سب دعوت دیں گے بھائی، روز دیں گے یا صرف شب جمعہ کو دیں گے؟ آپ کے امریکہ میں شوہر 3 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی، شوہر 30 دن شوہر ہوتا ہے 3 دن، 25 دن کا شوہر ہوں باقی جاؤ۔ تو بھائی ہم تبلیغ پر 3 دن کے لیے 30 دن کے ہیں، روزانہ دعوت دیں اور بھائی گھر میں بھی اعمال شروع کریں۔ آپ کے یہاں مساجد ہیں ماشاءاللہ بڑھ رہی ہیں لیکن ہر گھر کو کب بنی اسرائیل کی جو پٹائی ہو، ابھی ہم گئے نا یہ عرب بیلٹ میں، جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، اور زلزلے بھی آ رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اے موسیٰ السلام، ہر بنی اسرائیل کے گھر کو مسجد بناؤ، وہاں نماز قائم کرو، گھر میں مسجد کے عمل کریں۔ آپ دیکھو اس گھر کو اللہ پوری دنیا کے ہدایت کا ذریعہ بنائے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تشکیلیں رہ گئی ہیں، ہر جمعرات کو کون یہاں آئے گا، عشاء پڑھے گا یہاں انشاءاللہ تعالیٰ قیام کے ساتھ۔ دیکھو بھائی یہاں جب یہاں قیام کرو گے نا تو کہیں گے بھائی کھانا کھایا، پانی پیا،
اور گھر میں کیا کرو گے؟ بیوی سے کھانا مانگ کے دیکھنا بیٹھا خود کھا لو جائے. تو یہ تو آپ کے ساتھ تو نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ کو تو بڑے پیار سے یہ روسٹرز کی طرح کھانا کھلاتے ہیں. کھا لیجیے، دیکھو تو ان کا حالی ہے اور کھاتے ہی رہتے. چائے پلا دوں یا 4 آدمی میں چائے لے کے آتا ہوں. میرے دوستوں، مسجد میں ایک رات قائم کرنا جنت میں قیام کرے برابر ہے. 1000 راتوں سے افضل ہے گھر کی مسجد کی ایک رات کا قیام. شب جمعہ علماء کہتے ہیں لیلۃ القدر افضل ہے یا شب جمعہ، اس میں اختلاف ہے. تو کون پر نیت کرتا ہے ایک رات تو ہے یار، جنت میں سو رہے ہو. کون کون شب جمعہ میں قیام کرے گا انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں 2 انشاءاللہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ تعالی. تعالی ٹال دیا تو انشاءاللہ تعالی ہے یا ٹالا ہے؟ ایک صحابی شراب بیچنے جا رہے تھے، وہ آدمی آیا، وہ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہ شراب بیچنے. کہا قرآن وہی آ گئی، تیسری وہی آ گئی، شراب حرام. شراب نکالا. اچھا میں ہوتا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شراب بیچنا چھوڑ دوں گا. وہیں ضائع کر دی ہم نے انشاءاللہ کو. دین پہ اگلے ہفتے اگلے مہینے ہم ایک جیل میں گئے، 3000 آدمی بیٹھے، بیان سن رہے. میں نے کہا بتاؤ کون کون سال کے لیے تیار ہے؟ سب کھڑے ہو گئے. یہاں سے تو نکالو. حضرت حنظلہ پہلی رات کی بھی چھوڑ کے شہید ہو گئے. ہماری بیوی 50 سال پرانی ہے، اس کو بھی جاؤں چلا جاؤں. اچھا امیر صاحب وہ بیوی نہیں مانتے. تو میرے دوستوں سب مانیں گے اگر ہم اللہ کی ساری مانیں گے، ساری ہمارے مانیں گے. اگر اللہ کی نہیں مانیں گے کوئی بھی ہمارے نہیں مانے گا. تم اللہ کے آگے سر جھکا دو، ساری کائنات کو اللہ تمہارے آگے جھکا دے گا. اس لیے انشاءاللہ نیت کرو. آج سے کیا بنیں گے بھائی؟ دائی بنیں گے. ڈاکٹر بعد میں دائی کریں گے انشاءاللہ. تم کو دعوت دو 2 گھنٹے. مجھے ایک بزرگ نے کہا ایک کام کر لے، 2 گھنٹے دل میں دعوت دیا کر اور 1 گھنٹے کی تہجد پڑھ لے. 3 گھنٹے دے دے اللہ کو، ولی بن کے دنیا سے رہے گا. 2 گھنٹے دعوت، 1 گھنٹے جو ہے رات کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ چند تشکیل کر لو 10 منٹ انشاءاللہ. ہاں بھائی خروج میں نے جیسے آپ کو بتایا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں عزت والی چاہیے نا، انضمام سے پوچھو، جنید جمشید سے پوچھو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سن لو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا سنو اولئک من حق. جو لوگ